الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن متغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار يسقوا ماء حميما فقطع معهم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے اور اس کا نام دوسرا سورہ قتال بھی ہے۔ قتال کی معنی جنگ، لڑائی کے ہیں۔ دوسری ہی آیت میں محمد اسم مبارک آیا ہوا ہے، اس مناسبت سے محمد نام ہے، اور اس صورت میں جہاد اور قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 20 میں قتال کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد ہی جہاد کی اجازت ملی۔ ہجرت فرمانے کے بعد جو صورت نازل ہوئی یہ وہ صورت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد کے حکام آئے۔ اب تک پیچھے کئی صورتیں سب مکی تھیں، یہ صورت مدنی ہے۔ البتہ ایک آیت آگے آ رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ مکی آیت ہے اس صورت میں، وہاں اس کی تفسیر کی جائے گی۔
ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی کفر اور شرک اختیار کیا، خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اس کے اولین مخاطب جو وہی کفار مکہ ہیں کہ انہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور دوسرے اور لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کر کے آپ سے ملاقات نہ کرنے دینے سے اور بھی طرح طرح سے روکا کرتے تھے، بلکہ اس راہ میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنی صلاحیتیں اور جو کچھ بھی خرچ کر سکتے تھے وہ سب کچھ خرچ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیا اس صورت میں، یہ گویا پہلی صورت ہے جس میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، جن لوگوں نے یہ کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو غلط کر دیا، ان کے کام، ان کے اعمال نہ آئیں گے۔ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو بذات خود اچھے سمجھے جاتے ہیں اور وہ بھی اچھا ہی سمجھ کر کرتے تھے، مثلا صلہ رحمی کرنا، غریبوں یتیموں کی مدد کرنا اور اسی طرح کے رفاہی کام انجام دینا۔ تو یہ سب کام ایسے ہیں جو بذات خود کوئی بھی کرے یہ بذات خود اچھے کام ہیں اور ہر شخص اس کو اچھا کام سمجھتا ہے، وہ بھی اس کو اچھا کام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر اور اللہ کے راستے سے ان کے روکنے کی یہ نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اچھے کاموں کو بھی ان کے اکارت و بیکار کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کسی کام پر اجر و ثواب دینے کے لیے شرط اولین ایمان ہے، اور وہ ایمان کی نعمتی سے محروم ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے ان اچھے کاموں کا بھی اجر اور ثواب ضائع و اکارت ہوگا۔ البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے، اس واسطے دنیا میں کفار مشرکین کے نیک کاموں کا صلہ دے دیا جاتا ہے، مال و دولت میں ترقی اور خوشحالی اور خوشیشی وغیرہ کی شکل میں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی نظر بھی دنیا ہی تک محدود رہتی ہے، آخرت پر تو ان کی نظر ہوتی بھی نہیں، تو جہاں تک ان کی نظر تھی وہیں پر ان کا صلہ دے کر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو بعض دفعہ اشکال ہوتا ہے کہ فلاں باوجود اس کے ترقی کر رہا ہے، اصل میں یہ صدقہ اور خیرات اور مظلوموں اور غریبوں اور محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کی مدد کرنا، اسی طرح سے رفاہی کام کرنا، عوامی مفاد اور پبلک کے فائدے کے لیے کام کرنا، یہ سب بذات خود اچھے کام ہیں۔ اگر مومن کرتا ہے ان کاموں کو تو اس کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب اس کے اخلاص کے لحاظ سے ملے گا، اور دنیا میں بھی حق تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، لیکن مومن کے پیش نظر تو اصل آخرت ہے، اور کافی یہی کام اگر کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اجر و ثواب سے وہ محروم رہے گا، اس لیے کہ اس کے پاس جو شرط اول ایمان ہے وہی نہیں ہے، وہی نہیں اس کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اس وجہ سے دنیا میں اس کے نیک کاموں کا اجر و بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اور غور کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے کفار مشرکین جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے کاروبار میں اور ان کے عہدے میں، ان کے منصب میں ترقی ہوتی ہے۔ دیکھیے عیسائیوں کے یہاں ریلیف کا کام بہت ہے، اور انہوں نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں
اور یہ بڑے حوصلے سے سب یہ کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ایک دنیوی طور پر ان کے یہاں خوشحالی زیادہ ہے. مسلمانوں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ واقعی کار خیر انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نوازتے ہیں، اور اصل چیز تو مسلمان کے پیش نظر دنیا ہے ہی نہیں ہے، وہ آخرت ہے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اصل جگہ رہنے کی، جہاں ضرورت پڑے گی اعمال کے اجر اور ثواب کی، اس کا بدلہ کی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ان کو کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ وہاں کا ویزا ہی نہیں مل لیا جس کا نام ایمان ہے، تو وہاں ہی تو یہ بالکل محروم رہ جائیں گے. اب ایک آدمی جائے دوسرے ملک میں کہیں کام کرنے کے لیے اور خوب کمائے وہاں، لیکن وہاں کا قانون اگر یہ ہو کہ صرف یہ جو کچھ کماؤ چاہے جتنا کماؤ، یہاں خوب مزہ اڑا لو، اپنے ملک نہیں بھیج سکتے، اپنے وطن پیسہ نہیں بھیج سکتے. بعض ملکوں میں ایسا قانون ہے کہ آپ اپنی کمائی کا اتنا حصہ تو بھیج سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بھیج سکتے، ایسا قانون تو ہے بعض ملکوں میں. لیکن مان لیجئے کوئی ملک ایسا ہی ہو تو اب وہ جائے وہاں خوب کمائے، خوب عیش کے ساتھ رہے، لیکن وطن آوے تو پھکڑ بن کر کے آوے، تو کیا فائدہ ہو ایسے کمانے سے. یہی حال اور یہی فرق ہے مومن اور کافر کا، کہ جو اصلی وطن ہے وطن آخرت، وہاں یہ خالی ہاتھ جائے پھکڑ رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک کام کیا اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ حق ہے، سچ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے ہے. ایمان اور عمل صالح میں سب کچھ شامل تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ارشاد فرمایا گیا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، خصوصیت کی بنا پر، زیادہ اہمیت کی بنا پر. اور یہ بھی ایمان ہو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے اوپر یہ سب حق ہے، سچ ہے، اور رب کی طرف سے ہے، پروردگار کی طرف سے ہے. تو جن کی یہ کیفیت ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، اس لیے کہ معصوم تو ہیں نہیں یہ بندے، گناہ چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے حال کو درست کر دے گا، سنوار دے گا، دنیا میں بھی ان کا حال درست کر دے گا اور آخرت میں بھی درست کر دے گا ان کے حال کو. یہ دونوں کا فرق بتا دیا کہ ان کے سارے اعمال غارہ تکارہ، اور اہل ایمان کے اعمال، ان کے احوال درست اور خوشحالی کے، اور چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. یہ فرق دونوں جماعتوں میں کیوں ہے؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق بربہم. یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے غلط راستے کی پیروی کی، غلط راستے پہ چلے. اور ظاہر بات ہے جو غلط راستے پہ چلے گا غلط جگہ پہنچے گا. اور یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صحیح راستے پہ چلے، جو ان کی رب کی طرف سے تھا، ان کے پروردگار کی طرف سے تھا. تو جو جس راستے پہ چلے گا تو وہ راستہ جہاں پہنچائے گا وہیں پہنچے گا نا. یہ غلط راستے ہی پہ چلے تھے، غلط جگہ پہنچے جہنم میں. وہ اس سچ اور حق راستے پہ چلے تھے جو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اس کی پیروی کی تھی، تو حق اور صحیح جگہ پہنچے. تو پہلے منزل طے کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی کون سی کس چیز کو اپنی منزل بنانا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. تو جس منزل پر پہنچنا ہو اس راستے پر چلنا چاہیے. انہوں نے نہ منزل طے کی اور نہ راستہ دیکھا کہ یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے، باطل اور غلط راستے پہ چل پڑے تو وہاں پہنچے. وہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اسی طرح سے ان کے حالات بیان کیا کرتا ہے. جس طرح سے یہاں بیان کیا اسی طرح سے فرق واضح فرما دیتا ہے حق تعالیٰ، حق کا اور باطل کا، اور اہل ایمان کا اور اہل کفر شرک کا. تو
تو جب صورتحال ایسی ہے اور اس صورتحال کے نتیجے میں، اس صورتحال کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اب تک 13 سال کی مدت میں اہل ایمان کو صبر کی تلقین فرمائی تھی کہ استقامت کے ساتھ یہ صبر کرتے رہیں اور مظالم برداشت کرتے رہیں. ان کو مقابلہ کرنے کی اور تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور مسلمانوں کو ایک طاقت اور قوت ایسی حاصل ہو چکی ہے، ظاہری بھی، باطنی تو اللہ کی نصرت تھی، اب ظاہری طور پر بھی اللہ مسلمانوں کی ایک طاقت اور قوت حاصل ہو چکی ہے اور یہ گونا حکومت بن گئی ہے. تو اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضِعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا. پس جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کافروں سے تو گردن مارو. اب اگر مٹبھیڑ ہو جائے ان سے تو ان کی گردن مارو. گردن مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ہوگی تو قتل کرو. اب تک تو روکا گیا تھا ہاتھ نہ کہ اب تو چیز اب صبر کرتے رہو، لیکن اب انہوں نے بھی انتہا کر دی. اب آپ بھی مدافعت کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اس لیے اب ان کی گردن مارو. یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، یعنی اپنی طاقت اور قوت کا اتنا مظاہرہ کر چکو کہ ان کا زور ٹوٹ جائے، ان کا خوب خون بہا چکے، ان کی شوکت ختم ہو جائے، ان کی طاقت اور زور بالکل چور چور ہو جائے، تب مضبوط باندھو، یعنی اب گرفتار کر لو ان کو. مطلب یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت ہو، یہ نہیں ہمیشہ نہیں ہے. اصل میں اس طرح کی آیات کا غیر مسلم ترجمہ کر کے بھڑکانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو مخصوص حالات کے لیے ہے. آج بھی مختلف حکومتیں مخصوص حالات میں یہ آرڈر دیتی رہتی ہیں. کرفیو لگا ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ اگر کوئی کھڑکی سے جھانک رہا تو بھی گولی مار دو. اب خالی کوئی اتنا ہی بتاوے کہ صاحب اصول کو یہ ہے کہ کھڑکی جھانکے تو گولی مار دو، تو آدمی ظاہر ظلم سمجھے گا. پس منظر بتانا چاہیے نا کہ اس پس منظر میں حکم ہے. دیکھیے یہاں بھی کیا فرما رہے ہیں، یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جب جنگ کی حالت میں خوب خونریزی ہو چکے اور جب دشمن کا زور، اس کی شوکت ٹوٹ جائے تو اب قتل مت کرو، بلکہ اب قید کر لو اور مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھو تاکہ وہ شرارت دوبارہ نہ کر سکیں یا بھاگ کر نکل نہ جائیں. اب اس کے بعد تمہیں دو اختیار ہیں. ایک یہ ہے قید کر لینے کے بعد کیا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب اس کے بعد یا تو تم احسان کرو یا فدیہ لے لو. احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر فدیہ لیے چھوڑ دو ان کو قید کرنے کے بعد، اور یا پھر فدیہ لے کر کے چھوڑو. فدیہ لینے کے مطلب ان سے معاوضہ لے کر چھوڑو، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنی زمین کا اتنا حصہ، یعنی کہ ہمارے قیدی تمہارے ہاں جو ہیں اپنے قیدیوں کے بدلے میں ان قیدیوں کو چھوڑو وغیرہ وغیرہ. یہ سب صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آئی ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوا ہے. یہاں تک کہ جنگ، لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی یہ سب کام اس وقت تک کرتے رہو جب تک بالکل جنگ ٹھنڈی نہ ہو جائے. جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت، ان کی شوکت کے بالکل خاتمہ ہو جائے، اب وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لائق نہ رہ جائیں. یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد کہ اب تمہیں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس میں تمہیں 4 اختیارات ہیں. ایک یہ کہ ان سے جنگ کرو، تو پھر ان کو قید کر لو، پھر قید کرنے کے بعد اگر مصلحت کا تقاضا یہ ہے تو قتل کر دو اگر یہی مصلحت ہے، ورنہ پھر ان کو اگر چاہو مصلحت یہی ہو، مصلحت ملکی، اب ملی مفاد میں یہی ہو کہ مفاد پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی کر سکتے ہو، اور اگر کچھ لے کر چھوڑنا ہو تو پیسہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہو، سامان لے کے بھی چھوڑ سکتے ہو، اور قیدیوں کے تبادلے میں بھی چھوڑ سکتے ہو.
یہ 4 چیزیں، یہ 4 اختیارات ہیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سن لو. لیکن اب سنیے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر جنگ کرائے ہوئے ختم کر دیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑو ان سے، مارو، تو آپ تو اگر چاہتے تو بغیر ہم سے لڑائی ہوئے ان کو ختم کر دیتے نا. آپ نے کیا بھی ہے یہ. چنانچہ فرعون اور فرعونیوں سے موسیٰ اور اسرائیلیوں کو نہیں لڑایا آپ نے، اور بغیر لڑائے ہوئے فرعون کی پوری طاقت کو ختم فرما دیا آپ نے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو ان کی امت کے ساتھ نہیں لڑایا آپ نے، طوفان لا کر ساری امت کے انحصار فرما دیا آپ نے. اسی طرح سے قوم سمود و قوم عاد کو ان سے جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے ان کے نبیوں کو نہیں کہا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں کہا گیا کہ ان سے لڑو، جنگ کرو تلوار لے کر کے. حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو، تلوار لے کر نکلو، جیسے آتی ہوتی نہیں صحیح لیکن لڑو. آپ نے تو ان امتوں کو خود اپنے زمینی اور آسمانی عذاب سے تحس نحس کر دیا. تو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تلوار لے کے لڑکو، کھجور کی ڈنڈی ہے وہی لے کے نکلو لڑو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، ہم چاہتے تو وہ بھی کرتے جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. جیسا سلوک پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے تو وہ بھی کرتے. طاقت قدرت تو ہماری جیسے تب تھی ویسے اب ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہم نے یہ نہیں کیا. اس میں ہماری مصلحتیں ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا. آپ کو نہ کہتا کہ تلوار لے کر میدان میں نکلیے، جیسے پچھلی امتوں سے بدلہ لے لیا، ان سے بھی بدلہ لیتا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو میدان میں اتارا. کیوں؟ لیکن یہ اس لیے لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائے، امتحان لے. پچھلی امتیں وقتی اور عارضی تھیں، ایک محدود وقت تک کے لیے تھیں، اور تم کو برپا کیا گیا ہے اب آخر تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو تمہاری مدت لمبی ہے. اور پھر پچھلی امتیں جب تک رہیں ان کے انبیاء بھی رہے. اب تمہیں تو قیامت تک رہنا ہے. تمہارے نبی کو ہم بلا بھی لیں گے، تو تمہیں ایسا دستور العمل بنا کر دینا ہے اور ایسا طریقہ کار کہ جس سے تمہاری تربیت بھی ہو جائے اور تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم قیامت تک قائم رہ کر اس دین کو قائم کرنے والے رہ سکو، بن سکو. اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں سے بدلہ لے لیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن یہ اس لیے ہے جو کہا گیا کہ میدان میں اتراؤ، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے. یہ تمہاری آزمائش اب تمہارے امتحان کے لیے ہے. مسلمانوں کو تو یہ آزمانا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کا بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، اور کفار مشرکین کو یہ آزمانا ہے کہ دیکھیں یہ اس جنگ کی سختی کو جھیلنے کے بعد اور پھر مسلمانوں کی قوت و طاقت باوجود اپنے مقابلے میں کم ہونے کے باوجود ان سے مغلوب و مقہور ہو جانے کو اللہ کی نصرت مدد سمجھ کر ایمان کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں. تو دونوں کا امتحان مقصود ہے. اہل ایمان کے اظہار قربانی کا بھی امتحان مقصود ہے اور کافروں کا بھی امتحان مقصود ہے. اور ساتھ ہی پچھلی امتوں کی طرح سے یہ اخلص عذاب نہ بھیجنا اور جہاد کی فرضیت یہ کفار و مشرکین کے لیے رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین میں کرائے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے رحمت ہے اس لحاظ سے کہ جب عذاب آیا کبھی تو پھر توبہ کی مہلت نہیں ملی، سب ہلاک ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے. لیکن یہاں تو جہاد فرض کر کے ان مشرکین اور کفار کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بتدریج تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ابھی سمجھ لو
ابھی سمجھ جاؤ تو ابھی تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کا فائدہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہوتا رہے گا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تلوار لے کر کے آئے، لیکن بعد میں وہی ایمان سے مشرف ہوئے تو بلند ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوا۔ وہ اسلام کے سپاہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار خادم بن گئے۔ اگر یہ ایک طرفہ اور اچانک والا عذاب آ جاتا تو یہ مہلت ملتی ان کو؟ ہاں، تو اگر دیکھا جائے تو جہاد کی فرضیت کفار اور مشرکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے، ان کو مہلت مل رہی ہے سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، ایمان کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا کرشمہ ہے، ورنہ آ جاتا تھا فتح عذاب، قصہ ختم ہو جاتا، اہل ایمان بچ جاتے جیسے پہلے بچ گئے، اب مخالفین توبالا تحت نحس ہو جاتے جیسے پہلے ہو گئے۔ تو پھر اب ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا کیا سوال تھا؟ اس کی کہاں گنجائش رہ جاتی؟ بات سمجھ چلی بھی آ رہی ہے؟ اور سنیے، اب رہا یہ کہ بہت سے مسلمان کام آ جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، تو ان کو بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت نہیں کرے گا۔ بہت سے بہت یہی ہوگا نا کہ جنگ ہوگی، قتل کر دیے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اتارے، اس لیے کوئی ایمان والے ہیں ان کے اعمال صالحہ جن میں سے ایک یہ جہاد بھی ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی۔ یہ تو خود ایک بہت بڑی سرخ روئی کی بات ہے۔ سیہدیہم، یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو راستہ دکھائے گا۔ کہاں تک؟ مفسرین نے لکھا جنت تک۔ جب شہید ہو گئے اللہ راستہ ان کو راستہ دکھا جنت پہنچا دیں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا حال درست، قبر میں، حشر میں، نشر میں، میدان محشر میں اور پل صراط پر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کیے رہے گا اور سنبھالے رہے گا۔ فی سبیل اللہ قتل ہونے کی یہ فضیلت ہے۔ اور یہ ہوگا کہ یہ ہدایت کرتے کرتے، یہ راستہ دکھاتے دکھاتے وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، جس کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچانوا دیا ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنتیوں کے لیے پہچانوا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنی جنت میں، ہر ایک کی جو اپنی اپنی الگ الگ جنت ہوگی نا، جنتی اپنی جنت میں ایسے ہی پہنچ جائے گا، کسی پوچھنے تاچنے اور گلی کوچا نمبر مکان پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ایسے ہی مانوس طریقے سے پہنچ جائے گا۔ جیسے جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں تو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارا گھر کہاں ہے۔ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کے دلوں میں الہام فرما دیں گے، ان کو ایسا شعور عطا فرما دیں گے کہ سب اپنے گھر میں بغیر پوچھ تاچھ کے پہنچ جائیں گے۔ زیادہ مشہور مطلب اس کا یہی ہے۔ اچھا، پھر اپنے گھر میں پہنچ گئے آدمی تو معلوم ہوا وہاں بیوی ہے، بچے ہیں، نوکر چاکر ہے، خادم ہیں، ہے نا۔ اب نیا گھر تھا، سب نئے نوکر تھے، نئے خادم تھے، بیوی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اب پہچان ہی نہیں رہے ہیں، تو مانوس ہونے میں، ان کے ساتھ بے تکلف ہونے میں وقت لگتا ہے نا۔ ابھی نیا نوکر ہی رکھ لیجئے تو اس کے ساتھ بے تکلف ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، نیا خادم رکھ لیجئے وقت لگتا ہے، اور اگر بڑھاپے میں بھی آپ کی نئی شادی کر لیجیے تو بھی مانوس ہونے میں وقت لگے گا نا۔ حافظ جی مانا خیر مسکراتے ہیں عارف بھائی، وقت لگے گا، تو وہاں یہ بات نہ ہوگی۔ جنت اپنی جنت میں پہنچے، حور قصور سب موجود ہیں، اور ایسا لگے گا کہ جیسے ایک زمانے سے ان سے جان پہچان ہے، کوئی تکلف نہیں۔
کوئی اجنبیت نہیں، کوئی نامانوسیت نہیں، ایسا لگے کہ جیسے ہمیشہ انہیں کے ساتھ سہ رہے ہیں. یہ ہے عرفہا لہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو راہ خداوندی میں شہید ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ امتحان ہوا اہل ایمان کا بھی اور غیر مومنین کا بھی، اور دوسری بات یہ کہ چلو تم قتل ہی کر دیے گئے، اگر نہیں قتل کیے گئے غازی ہو کر لوٹے تو بھی اجر و ثواب کے مستحق، لیکن قتل ہی کر دیے گئے، بظاہر گویا ہار گئے. نہیں تو ہار نہیں گئے. یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حال درست کر دے گا ہر جگہ پر، قبر میں، حشر میں اور محشر میں، پلسرات پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے، اور جنت میں ہی پہنچیں گے اس طرح کہ اپنی جنت میں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے براہ راست. اور وہاں جتنے حور قصور اور سب غلمان ہیں اور خدام ہیں، سب سے ایسا لگے گا جیسے ہمیشہ سے ان سے جان پہچان ہے، کوئی اجنبیت ہی نہیں ہے. تو کتنی بڑی دولت ہے یہ. آگے ارشاد ہوتا ہے یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ حوصلہ افزائی ہمت افزائی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت تو ہے نہیں. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے رسول کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ تم اس کی راہ میں لگے ہوئے ہو، اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم کو ثابت کر دے گا، جما دے گا. یہ تو اہل ایمان کے لیے ہے. کفار کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا فتعصل لهم وضل اعمالهم. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی، اور اللہ نے ان کے اعمال کو غارت اور ضائع کر دیا. اس دنیا میں بھی بربادی ہے، اور اگر ظاہری طور پر کچھ دنوں کے لیے یہاں بربادی نہ نظر آئے تو یہ دنیا دارالامتحان ہے. انجام کار کے لحاظ سے اس دنیا میں بھی بربادی ہو جاتی ہے ان کی. انجام کار کے لحاظ سے یعنی شروع میں لگے کامیابی، لیکن انجام یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی ان کی بربادی ہی ہے. چنانچہ علامات قیامت کی جو حدیثیں ہیں اور جو روایات ہیں ان کی تفصیلات پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ آخر میں تو یہی ہوگا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا. اس سے پہلے تو دجال بہت آفت مچائے رہے گا، تو لگے گا کہ سب اہل ایمان پسپا ہو گئے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا اور حضرت مہدی پیدا ہوں گے تو اس وقت کی جو صورتحال ہوگی کیسی صورتحال ہو جائے گی. خیر تفصیل پہ جانے کے وقت نہیں اشارہ کر دیا کہ آخر سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہی نہ سمجھ لے کہ آخر سے 5 سال 6 سال ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعمال غارت کر دیا. جب تم کو وہ ناپسند ہے تو تمہارے اعمال غارت ہیں. افلم یسیروا فی الارض. اب براہ راست خطاب ہے اہل مکہ کو، اس لیے کہ یہ لوگ سال میں 2 دفعہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی، تو اور راستے میں کھنڈرات پڑتے تھے ان قوموں کے جو تباہ برباد کی گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین میں کہ دیکھتے کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جن سے پہلے تھے. ان کو تاریخ کا پتہ ہے، اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ یہ راستے میں جو کھنڈرات ہیں اور بالکل ویرانہ پڑا ہوا ہے، اس کا کیا قصہ ہے، اجمالی طور پر تو جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا نہیں اس کو، دمر اللہ علیہم، اللہ نے اس کو تباہ برباد کر دیا. وللکافرین امثالھا. ان کافروں کے لیے بھی اسے جیسے حالات ہیں، نہ مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا تباہ برباد کرنے کا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو سکتا ہے. ان کو عبرت پکڑنی چاہیے اسے. اس لیے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے. وللکافرین لا مولی لہم، اور کافر ان کا کوئی کارساز نہیں ہے. جنگ احد میں
ابو سفیان نے کہا تھا جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، اب سمجھا ہم لوگ جیت گئے ہیں، تو کہا تھا کہ زور سے کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا دیوی تھی نا ان کی، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ زور سے کہہ دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی مولا کا لفظ ایسا ہے جو جس کے معنی بہت ہیں۔ مولا کے معنی کارساز، کام بنانے والے کے بھی ہیں، مولا کے معنی آقا اور مالک کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام، آزاد کیے ہوئے غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، قابل احترام۔ یہ سب مولا جہاں سیاق و سباق سے جو معنی مناسب ہوتا ہے وہ ترجمہ وہاں پر کیا جاتا ہے۔ ہر زبان کا یہی معاملہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف مفہوم کے لیے ہوتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کو مفہوم وہاں پر متعین کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، ناصر ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس کو مولا سمجھا تھا وہ تو اس وقت سب غائب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ایمان والوں کا مولا ہے، ان کا کارساز ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، دنیا میں جو ان کو فتوحات نصیب فرمائے گا وہ تو ہی ہے، لیکن آخر کار انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے کام کیے ہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ یہاں دنیا میں بھی مزے اڑا رہے ہیں، والذین کفروا یتمتعون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہاں دنیا میں عیش اڑا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ جانور بھی اپنا مست ہے، چاہے کسی کے کھیت میں پڑ جائے، چاہے کھلے میدان میں کہاں پہ کھاتا چلتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہیں، پیچھے سے 2 ڈنڈا مار دو تب اس کو احساس نہیں ہے، اور اس کو بیچارے کو جانور کی پتہ نہیں ہے، کھلا رہے ہیں، یہ آخر ہمارا کیا کریں گے، یہ آخر میں بھون کے کباب بنا کے کھا جائیں گے، ہے نا، اس کو پتہ نہیں کچھ۔ تو اسی طرح سے دنیا میں ان کو مہلت دی گئی ہے کہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، خوب عیش و مزے اڑا رہے ہیں، اور ان کو اپنے انجام کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہے۔ تو سنو، ان کا انجام ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس انجام کی طرف ان کو نظر کرنا چاہیے تھا، اگر اپنے اس انجام کی طرف نظر کرتے تو یہ جو عیش اور مزے اڑا رہے ہیں اور جو اس طرح بے فکری کے ساتھ کھا کھا کر موٹے ہو رہے ہیں، یہ بات نہ رہ جاتی، پھر یہ بھی اہل ایمان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت میں مکہ معظمہ سے نکلے اور آبادی کے باہر ہو گئے تو آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ تم اے مکہ، تم اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک ساری دنیا میں سب سے بہتر شہر ہو، ابو البلاد اللہ ہے ویلیہ، سب سے محبوب ہو، اور اگر تمہارے رہنے والے مجھ کو نہ نکالتے یہاں سے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ نہایت حزن و غم اور رنج و افسوس کی کیفیت کے صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تو روایات میں آتا ہے، ابن عباس مروی ہے کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اسی میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت، سورت تو پوری مدنی ہے لیکن مکی ہے، اس لیے کہ یہ سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ سفر ہجرت میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مکی ہیں۔ کتنے رنج افسوس اور غم کے اظہار کے ساتھ
آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو بھی اور مجھے بھی تم سب سے محبوب ہو. تمہارے یہاں کے لوگوں نے نہ نکالا ہوتا تو ہم نکل کے یہاں سے نہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں جو اے پیغمبر آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں. وہاں کے رہنے والے مکہ کے رہنے والوں سے زیادہ قوت و طاقت رکھتے تھے. جیسے قوم عاد قوم ثمود ہی تھے. تسلی دے رہے ہیں. کون تسلی دے رہا ہے؟ اللہ میاں. اور کس کو تسلی دے رہے ہیں؟ اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی کیا مجال ہے کہ آپ کو نکال دیں گے؟ یہ تو ہماری مسئلہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ سے یہاں سے ہم لے جا رہے ہیں. بہانہ یہ بن گیا کہ انہوں نے نکالا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ نکلنے ہیں مجبور ہو کر کے. ان کی کیا مجال ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نکال دیں گے؟ اس لیے گویا مثال پیش فرما رہے ہیں کہ کتنی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اشد و قوتاً. لیکن کیا ہوا کہ اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، پھر ان کا مددگار کوئی نہ رہا. کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا جب ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو یہ آپ کو کیا نکال دیں گے؟ یہ کیا طاقت اور قوت رکھتے ہیں؟ مطلب یہی تھا، اشارہ یہی تھا کہ یہ تو پھر آپ کو ملنا ہے. یہاں تو پھر آپ کو ملائیں گے. یہ تو پھر آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح اور روشن دلیل پر ہو، اس شخص کی طرح ہے جس کی بدعملی اس کے سامنے سجا کر سما کر پیش کر دی گئی ہو، اور جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے. ایک طرف مومن ہے، ایک طرف آپ ہیں، آپ کے متبعین ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح اور روشن راستے کے اوپر ہیں، اور ایک طرف یہ کفار ہیں کہ ان کو اپنی بدعملی ہی اچھی لگ رہی ہے، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ جو اہل ایمان کو، جو ان کو ملنے والی ہے جنت، جو اپنے رب کے وعدے راستے پر ہیں، معلوم ہے اس کی حالت کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں، ایسے پانی کی نہریں جس پانی میں کوئی خرابی نہ ہوگی. بدبو پانی آپ رکھ دیجئے ٹنکی میں، ایک آدھ ہفتہ نہ استعمال کیجئے تو ایسے ہی رہ جاتا ہے. کنویں کا پانی بہت دنوں تک کنویں سے پانی نکالیے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں تغیر آ جاتا ہے، مہک آ جاتی ہے. تو جنت میں جو نہریں ہوں گی ان کا پانی ایسا ہوگا کہ چاہے جتنے دن تک رہے لیکن اس کے اندر نہ بدبو ہوگی، نہ کوئی تغیر ہوگا، اور نہ کوئی تبدیلی ہوگی. اچھا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم میں بھی رکھ دیا ہے، اس لیے وہ بھی جو انہی کا خاک بھیجا ہوا پانی ہے نا. آپ دیکھیے یہ بوتل والا پانی 15-20 روپے کا خرید کر رکھ دیجئے ایک مہینہ، اور حاجی کتنے لوگ لائے ہوں گے آب زمزم تو کئی سانسیں رکھے ہوں گے، اس کو بھی کھول کے پی لیجئے، دیکھ لیجئے، ویسے ہی رہتا ہے نا. یہ تو ایسی چیز ہے مشاہدے میں کہ جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، جس کا یہ دیکھ لے. ابھی لوٹ کے جائیے گا کہ کوئی رکھے ہو تو کھول کے دیکھیں، کئی سانسیں رکھا ہوا، اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور وہی اگر بوتل میں بھر کے پانی یہاں والا رکھ دیجئے تو چند دنوں میں اس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. زیادہ دن رہے تو کیڑے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو جنت میں جو نہریں پانی کی ہوں گی ان کا پانی بدلے گا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہ بدلے گا. بھینس کا دودھ نہیں ہوگا وہاں، نہ گائے بکری کا دودھ ہوگا، وہاں نہروں کا دودھ ہوگا. نہروں میں دودھ آئے گا جو بھینس وغیرہ نکل کر نہیں رہے گا. اور یہ دودھ تو چاہے جتنا مہنگا خرید کے لائیے، اپنے سامنے دودھ نکلوا کے لائیے، اگر صبح سے لے کر شام تک ایسی رہ جائے اور پھر پکائیے، اس کو چڑھائیے چولہے پر تو پھٹ جاتا ہے.
خراب ہو جاتا ہے ورنہ مہک تو جاتا ہی ہے، لیکن جنت کی دودھ کے لیے فرماتے ہیں کہ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سرتاسر لذت ہوں گی، یہ نہیں کہا لذیذ ہوں گی، ارے وہ خود لذت ہی لذت ہوگی۔ یہاں کی جو شراب ہے، اس شراب میں اول تو بدبو ہوتی ہے، دوسرے شراب پیتا ہے تو چکر آتا ہے، خمار آتا ہے، الٹی قے ہونے لگتی ہے، ساری درگت بن جاتی ہے۔ تو اس شراب اور شراب میں کوئی نسبت نہیں ہے، نام رکھ دیا، وہ نام رکھ دیا، ورنہ ایک طرف پاک ہے ایک طرف ناپاک ہے، یہاں والی ناپاک ہے وہ پاک ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ نسبت خاک را با عالم پاک، کجا عیسیٰ و کجا دجال ناپاک، تو دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ وہاں کی شراب میں نہ چکر، نہ خمار، نہ الٹی، نہ قے، نہ بے ہوشی، نہ جاوا گوئی، نہ بےہدہ گوئی، وہ تو سراسر لذت ہی لذت ہے وہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ شہد بھی نہروں ہی میں پیدا ہو گیا، ایسا نہیں کہ یہ شہد کی مکھیوں نے نکالا ہو جس میں کچھ کثافت اور کچھ گندگی کا احتمال ہو۔ آپ تو اپنے سامنے چھتے سے شہد نکالیے تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے نا۔ وہاں فرمانے کو صاف اور شفاف شہد ہے، اس میں کسی گندگی کا شائبہ نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ایسے پھل جن کو ہم یہاں جانتے ہی نہیں، جن کو ہم نے یہاں دیکھا ہی نہیں۔ اور ہماری معلومات کیا ہیں، ہم تو یہیں کے سارے پھل نہیں جانتے، ہے نا۔ ابھی ایک نیا پھل آیا ہے جس کو کہتے ہیں کھا لو تو پہلے ڈیڑھ بڑھ جائے گا، ہے نا، اب دکھائی دینے لگا، پہلے نہ کوئی دکھائی دیتا تھا نہ کوئی جانتا تھا، ہے نا۔ کیا نام اس کا؟ ڈریگن۔ تو اب اسی طرح سے دیکھ لیجئے آپ، تو یہی ہماری معلومات کو تو یہ حال ہے نا۔ تو وہاں کیسے کیسے پھل ہوں گے اور کیا کیا پھل ہوں گے کیا جانے ہم۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی۔ یہ ایک طرف رکھیے، تصویر کا ایک رخ یہ رکھیے کہ ایک طرف متقی لوگ ہیں جو شرک و کفر سے تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں، صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ پانی کی نہریں، پانی بھی ایسا جو کبھی گڑبڑ نہ ہو، دودھ کی نہریں جو کبھی خراب نہ ہو، اور لذیذ ترین سرتاسر لذت شراب کی نہریں، صاف و شفاف شہد کی نہریں۔ جی شہد کی نہر بوتل نہیں کہ 250 گرام کی بوتل 200 روپیہ کی مل رہی ہے، نہیں، نہر چاہے نہا لے وہیں، کون شہد میں نہاتا ہے۔ اور یہی نہیں، قسم قسم کے ایسے ایسے پھل، اب وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ اور پھر یہ کہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش، جو کچھ کیا دھرا تھا قصور وہ سب معاف کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا، کمن ہوا خالدٌ فی النار، کیا ایسے لوگ اس شخص کی طرح ہیں، اس شخص کے برابر ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جن کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا، ایسا گرم کہ فقط اعمامہم، جو ان کے آنتوں کو کاٹ کر گرا دے گا۔ دونوں برابر اگر نہیں ہیں تو دونوں کا راستہ بھی ایک نہیں ہے۔ اب تم جس فرقے میں رہنا چاہتے ہو، جس گروہ میں رہنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ اختیار کر لو، اسی راستے پہ چلنے لگو تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ صاف بات یہ ہے، صاف بات یہ ہے کہ دونوں کو بتا دیا کہ ایک متقی ہیں جن کے لیے نعمتیں تیار ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تب جنت بنے گی تب یہ چیزیں پیدا کی جائیں گی، سب بنی ہیں، سب پیدا ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، دونوں پیدا ہو چکی ہیں، تمہارے لیے سب بالکل تیار ہیں، اور ان کے لیے وہ تیار ہیں، اور دونوں کا راستہ بتا دیا گیا اوپر۔ تم جو حاصل کرنا ہے، جس کو تم نے اپنا منزل بنایا ہے، وہ راستہ اختیار کرو تو وہاں پہنچ جاؤ گے، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ جس راستے پر جو چلنا چاہتا ہے اس راستے پر چلنا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں جو ہمیں سیدھی منزل یعنی جنت پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان، اللہ کی خوشنودی جس کے ذریعہ، جس کے سبب محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا مع عمل روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توصل علينا، وأزدنا وزنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔